الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. سارے حضرات درود شریف پڑھیں. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات یہ بات ارشاد فرمائی. یہ تو مشہور و معروف بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم. اعمال ان کا اختتام کیسے کیا، خاتمہ دیکھا جاتا ہے، خاتمہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انسان کا خاتمہ کیسے ہوا ہے یہ سب سے قابل غور بات ہے. کسی بھی عمل کا خاتمہ کیسے کیا ہے. ابتدا تو بڑی اچھی کی، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی، کوئی نہیں دیکھ رہا. اچانک محسوس ہوا کہ کچھ لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، یا تہجد پڑھ رہا تھا، اچانک پتہ چلا کہ آج تو باقی گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، تو بہت زیادہ خشوع خضوع سے پڑھنے لگ گیا. حتیٰ کہ آخر میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو سو رہے ہیں کاش یہ بھی دیکھ لیں کہ کیسی کمال کی نماز پڑھتا. تو اس نے اختتام ٹھیک نہیں کیا. کسی غریب کی مدد کی، بڑا دکھ تھا، بڑا درد تھا، بڑی خیر خواہی کے جذبے کے تحت، لیکن آخر میں احسان جتلانے لگ گیا کہ یہ تو میں ہی ہوں جس نے تمہیں اس مشکل سے نکال لیا. میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، احسان جتلایا. احسان سے عمل برباد ہو گیا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اعلیٰ ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ نیت کا تعلق دل کے ارادے کے ساتھ ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے. اور دل کے ارادہ خالص ہو، عام دنیا داروں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، دین والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا. کسی کے عمل کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ اس کی نیت یہ ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ جانتے ہیں. اس لیے عمل شروع کیا بڑی خالص نیت کے ساتھ، لیکن جب عمل کا اختتام ہوا تو دل میں یہ پیدا ہونے لگی تمنا کہ میں نے اتنا ہی محنت کی، اتنی کوشش کی، وہ فلاں فلاں کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو بھی پتہ چلتا، یا ان کو ابھی تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میری محنتیں کتنی ہیں. یہ دل میں آیا، برباد ہو گیا عمل. اس لیے ہر لمحے اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنی نیت پہ نظر رہنی چاہیے کہ کہیں میرے دل میں کسی چیز کی تما، کوئی ریاکاری کا عنصر تو نہیں آ گیا. نیت خراب ہو جاتی ہے. نیت کی خرابی سے عین آخر میں پہنچ کے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے. کئی واقعات تاریخ میں ایسے ہیں، بڑے نیک لوگ، لیکن اختتام پہ کفر پہ خاتمہ ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وجہ سے نیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اور آخری اعمال جیسے رمضان ہے، آخری دن اللہ نے عطا کر دیا، ایک دن اور دے دیا، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں. جنہوں نے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں چلو جو وعدے تھے وہ بھی پورے ہو جائیں گے. جیسے درزی لوگ عموماً ان کے وعدے پورے نہیں ہو پاتے بیچاروں کے، تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک دن اور مل گیا. نہیں میرے سلے ہوئے ہیں. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ احساس یاد کرتی ہیں رکھا کٹنے لگے ہو. میں مثال عرض کر رہا ہوں، میرے سلے ہوئے ہیں. تو اپنا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، ہر کسی کے اوپر آخر کا اثر الگ ہی پڑتا ہے. اس لیے نیت ابتدا سے انتہا تک اپنی نیت کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں میری نیت کچھ اور تو نہیں ہوگی. جیسے بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے خیال پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. خیال چلا جانا کوئی مسئلہ نہیں، انسان پھر خود سوچنے لگ جاتا ہے تو یہ نماز سے نکل گیا. یعنی نیت یوں ذرا سی دیر میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کہا، اثر کی نماز تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بعد ایک صاحب مجھے ملے، کافی پہلے کی بات ہے، کسی اور جگہ کی. کہنے لگے مولوی صاحب میری پتہ نہیں نماز ہوئی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جب امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا، اقامت ہو رہی تھی، تو میرا خیال کہیں اور چلا گیا. میں نے تو فجر کی نیت کی اور ساری نماز کے دوران مجھے خیال آیا ہی نہیں کہ میں اثر پڑھ رہا ہوں. سلام پھیرا پھر مجھے احساس ہوا یہ کیا، میں نے تو اثر کی نیت کی ہے اور پوری نماز میں مجھے خیال ہی نہیں آیا، نماز نہیں ہوئی. ہاں البتہ جماعت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کو فائدہ مل گیا کہ امام صاحب کی نیت اثر کی تھی، اس لیے امام کے پیچھے چلو اس کی بات بن گئی. اگر تنہا پڑھ رہا ہوتا یا کہیں امام صاحب کا خیال کہیں اور گیا ہوتا اور وہ یہ نیت کر لیتے نماز نہ ہوتی. تو نیت یوں بندے کو اچانک کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اس لیے نیت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور عمل کے آخر پہ خصوصی طور پر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالخواتیم اس کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے، خصوصی بات ارشاد فرمائی. اور نماز کے حوالے سے، کیونکہ نماز اصل اللہ کی یاد نماز ہے، اصل عبادت بھی وہ نماز ہے. ورنہ روزہ رکھنا، کچھ لوگ روزہ یعنی بھوکے رہ کے فخر کرتے ہیں، چاہے روزہ نہ ہو، اتنے دیر سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا میں پھر بھی کام میں لگا رہا، تم نے کیا کمال کیا. یہ بات ہوتی ہے گویا کہ روزہ رکھنا بھی کوئی اتنا بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. عبادت والا پہلو نہیں ہے. عبادت کی اصل ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھے اس ذات کے آگے، جبکہ بھوکا رہ کے پھر بھی کام میں لگے رہنا، اس میں ایک طرح کی بندے کی اپنی جو فطرت ہے، طبیعت ہے، اس میں ذوف نہیں بلکہ ایک طرح کا فخر محسوس ہوتا ہے. جبکہ اصل انقیاد، اصل عاجزی، اصل تذلل، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے گھٹیا سمجھنا، یہ صرف نماز ہی میں ہے، یہ نماز میں ہوتا ہے. اس لیے اصل یاد اقیم الصلاۃ لذکری. اور جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے، اقیم، اقامت کہا جاتا ہے کوئی بھی جو عمل ہے اس کی ساری شرائط کا، اس کی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا. اللہ رب العزت نے جو منافقوں کی نماز کا نقشہ کھینچا ہے نا مختصر سے الفاظ میں قرآن مجید میں، وہ لا یقومون الا، وہ نماز پڑھتے ہیں قاموا کسالا، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں، اللہ کو بڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں. اس کی کیفیت، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، جب رکوع میں گئے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کیفیت نہیں ہوتی. بلکہ کئی بار یہ تو میں نے خود کئی بار اندازہ لگایا، سبحان ربی العظیم،
بڑی مشکل سے ایک بار میں نے کہا کئی لوگ ہیں وہ اس سے پہلے کھڑے ہو گئے. تو لا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو تھوڑا تھوڑا یاد کیا, یہ لگی یاد تو نہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی کمر رکوع میں بالکل برابر نہ ہو جائے اس کا رکوع نہیں ہے. ابھی تو کمر جھک رہی ہوتی ہے, بدن ابھی نیچے جا رہا ہوتا ہے, اسے پہلے اٹھ جاتے ہیں. ایسی نماز کو منافقوں کی نماز سے تشبیہ دی ہے. منافقوں کی نماز کا نقشہ یہی ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے, برائی سے روکتی ہے, بشرطے کہ نماز ہو. اگر یہ صفات پیدا نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے نماز درست نہیں ہے, نماز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے 3 مرتبہ نماز دوبارہ پڑھائی. قم فصلی فإنک لم تصلی, قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے پڑھی, پھر اسی طرح پھر کہا تم نے نماز پڑھی, پھر پڑھی, پھر ارشاد فرمایا نماز پڑھو, تم نے نہیں پڑھی. اللہ کی کروڑوں اربوں رحمتیں برکتیں ہوں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اس قسم کی بھی نماز پڑھی. کیوں؟ ان کی وجہ سے ہمیں بہترین نماز کا پتہ چل گیا. صحابہ سے تو اللہ نے یہ کام کروائے تاکہ ہم بعد والوں کے لیے اصول ضابطے بن جائیں. اور آپ کے سامنے تو میں چلو تذکرہ کر رہا, لیکن جس نے ایسی نماز پڑھی اس کو خود اللہ کے نبی نے سکھایا. جس کو اللہ کے نبی نے سکھایا وہ اس کی پھر نماز کی کیفیت وہ الگ ہی ہوتی ہے. تو بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بتائی کہ بھائی اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, پھر رکوع کرو حتی تطمئن راکعا, یہاں تک کہ تجھے رکوع میں اطمینان ہو جائے. کبھی پریکٹس کر کے دیکھیے گا, جب ہم کسی بھی رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں, قیام سے رکوع میں جاتے ہیں, تو بدن خود بخود آپ کو حرکت کرتا ہوا محسوس ہوگا. جب اطمینان سے رکوع میں رک جائیں گے پھر لگے گا کہ ہاں اب جسم کو اطمینان ہو گیا ہے. ورنہ تو ابھی جوڑ اپنی جگہ پہ قائم بھی نہیں ہوتے, جھکنے میں جوڑ حرکت کرتے ہیں نا, اس جوڑ نے ایک خاص پوزیشن میں آنا ہے, پھر اس کے بعد رکوع ہے. جبکہ ہمارے ہاں ابھی تو حرکت چل رہی ہوتی ہے, اتنی دیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ابھی جسم سانس بھی نہیں لینے پاتا ٹھک سے سجدے میں. بلکہ جو کیفیت ہوتی ہے ہماری وہ اللہ اکبر یہ کہنا ہے رکوع میں, پھر سمی اللہ لمن حمیدہ, سمی اللہ لمن حمیدہ ختم کہاں ہوا, وہ نیچے گھٹنے لگ چکے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, حالانکہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, جبکہ ہمارا تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, یہی کیفیت نہیں, یہ تو نماز نہیں. حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور جس روایت میں یہ قصہ بیان ہوا ہے نا اس کو حدیث مسیء الصلاۃ کہا جاتا ہے. صحیح نماز نہ پڑھنے والا آدمی, اس کا قصہ. تو پھر حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, پھر بڑے اطمینان سے ان کی نماز ہوتی تھی. تو ان کی کیفیت یہی تھی, کم و بیش جو ہماری کیفیت ہے. میں نے عرض کیا کئی بار, بلکہ ایک صاحب سے تو میں ہمیشہ ہی حیران ہوتا ہوں, کبھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں, کوفت ہوتی ہے. جماعت کے ساتھ تو چلو مجبوری ہے, ان کو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے, لیکن جماعت جیسے ہی ختم ہوتی ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پہ بھی میں نہیں پہنچا اور وہ رکوع میں پہنچ بھی گئے. کبھی کبھی سوچتا ہوں پتہ نہیں کون سا سافٹ ویئر ہے جو ہمیں نہیں ملا. ایسے نماز نہیں ہے, جبکہ نماز کا اصل مقصد ہے اللہ کی بندگی. اور بندگی کیسے؟ جو قوائے بہیمیہ ہے نا, قوائے بہیمیہ سے مراد انسان کے اندر ڈنگروں والی صفات بھی ہے, ڈنگروں والی صفات ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جسم کے کچھ اعضاء یا جسم کے اوپر جانوروں والی صفات کا اطلاق ہوتا ہے. کوئی غصہ کرے کیا کہتے ہیں, کتے کی طرح بڑھائے, ایسے نہیں کیا, کھائے بھینس کی طرح کھاتا ہے یا جانوروں کی طرح کھاتا ہے, ٹھیک ہے, یار گھوڑے کی طرح طاقتور ہے, گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے, اور دلیری میں تشبیہ دینی ہو شیر کی طرح دلیر, ایسی چلاکیاں کرتا ہے بالکل لومڑ کی طرح مکار ہے. ساری صفات جانوروں کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ انسان کے اندر جانوروں والی صفات اللہ نے رکھی ہوئی ہے, فرشتوں والی بھی ہے. اور جب بھی نیکی کرتا ہے انسان, نیکیوں میں تشبیہ دی جاتی ہے فرشتوں کے ساتھ, یار وہ تو فرشتہ بن کے آیا میرے پاس. تو یہ جو جانوروں والی صفات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں, ان کو کمزور کر کے فرشتوں والی صفات کو اپنے اندر مضبوط کرنا نماز اس مقصد کے لیے ہے, اس مقصد کے لیے ہے نماز. اس لیے جسم کو مسلسل حرکت میں رکھا گیا, کسی ایک جگہ نہیں کہ کھڑے ہو کے کچھ دیر یوں کھڑے ہو کے بس عبادت کر لی نماز ہوگی, نہیں. پہلے کھڑے رہو درختوں کی طرح جیسے درخت کھڑے ہیں, پھر جھک جاؤ رکوع میں چلے جاؤ چوپایوں کی طرح, پھر حشرات کی طرح بالکل زمین کے ساتھ لگ جاؤ سجدے میں چلے جاؤ, پھر سجدے ہی نہیں رہنا, پھر بیٹھ جاؤ, پھر کھڑے ہو جاؤ, پھر رکوع میں جاؤ, پھر سجدے میں جاؤ, پھر اٹھو, پھر سجدے میں جاؤ. تو یہ مسلسل حرکت ہے, اور سارے مخلوقات کی عبادات کی جو کیفیت ہے اس کا مجموعہ اللہ نے نماز میں عطا فرما دیا. کل قد علم الصلاۃ وتسبیحہ, کائنات کی ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے, یعنی ہر چیز نماز اور تسبیح کی پابند ہے. اب ہماری نماز کیسی ہے؟ ان سب کی نمازوں کا مجموعہ, لیکن سب سے اعلیٰ, اور اتنی اعلیٰ اللہ کو جو سب سے انسان کی کیفیت ہے نا, جب کسی کو رج کے ذکر کرنا ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ ناک سے لکیریں نکالو. اگر کہیں لڑائی ہو گئی اور معافی منگوانے کے لیے بھرے بازار میں چوک کے اندر اس کو کہا لکیریں نکالو ناک سے, اس کو سب سے بڑی ذلت سمجھا جاتا ہے. لیکن پروردگار کے سامنے جب ناک رکھی جاتی ہے, نیچے جا رہا ہے اور کیا رہا ہے, اللہ اکبر بجا, یہ اب اللہ کے عرش کے بہت قریب پہنچ گیا ہے. انتہائی زیادہ تذلل عاجزی اس نے اختیار کی ہے. تو یہ نماز ہی کے اندر یہ صفات ہیں. اور سب سے پہلا اثر رمضان ختم ہوتے ہی نمازوں پہ پڑتا ہے. نمازیوں کی تعداد یک دم گھٹ جاتی ہے, یک دم ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نمازوں کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. نمازوں کے اوپر بہت سارے اعمال کا دار و مدار ہے, بہت سارے حالات کا دار و مدار ہے. آخر بندہ سوچے کوئی وجہ تو ہے نا کہ قیامت میں سب چیزیں چھوڑ کے سب سے پہلے سوال نماز کا ہونا ہے. حالانکہ نماز 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی ہے اسلام آنے کے 10 سال بعد, پہلے 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے, ان کی کیفیت اور تھی, کہیں کوئی تذکرہ اتنا واضح نہیں ہے اس کا, لیکن جو باضابطہ فرض ہوئی ہے وہ 10 سال بعد ہوئی ہے. اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اب اصل کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے, اور ہماری اسی میں سستی ہے. ایک تو نہ پڑھنا ہے نا, اور جو پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ایسی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تشبیہ دی ہے کہ جیسے کوئی گھٹیا اور ردی چیز کو پھینکا جاتا ہے نا, یوں پرانے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی گئی.
اور نماز بد دعا کرتی ہے جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے. اللہ کا ذکر اتنی اونچی عبادت جب وہ بد دعا دے دے کسی پیر بابے کی دعائیں نہیں بچا سکتی. اس لیے نماز کی اہمیت اور نماز کا خصوصی خیال رکھنا صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کو گوشہ چشم سے دیکھا کرتے تھے کنکھیوں سے یوں کھڑے ہیں یوں کر کے یوں آخر تک نظر دوڑتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا آپ جیسے آگے دیکھتے تھے یوں ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے. خصوصاً نماز میں تذکرہ کہ صحیح کھڑے ہوا کرو میں جیسے آگے دیکھتا ہوں یوں ہی میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. نظر رکھتے تھے کہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. نمازوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا سے میں نے کچھ دن پہلے کی عرض کیا تھا حدیث میں یوں ہاتھ اٹھا لیے اللہ اکبر کہنے لگے اچانک نظر پڑی ایک آدمی تھوڑا سا آگے نکلا ہوا سینہ اس کا سب سے آگے. آپ نے اسی وقت کہا فلاں سیدھے ہو جاؤ اگر تم ٹھیک نہیں رہو گے نا تم لوگ تمہارے دلوں میں اللہ اختلاف پیدا کر دیں گے. اس کے بعد پھر نماز شروع فرمائی اور ایک بار ایسا بھی ہوا آپ نماز پڑھانے لگے اقامت ہو گئی پھر دیکھا صاف سیدھی نہیں پھر کنارے پہ وہاں سے خود لوگوں کو سیدھا کرتے ہوئے آئے بھائی ایسے کھڑے ہو ایسے کھڑے ہو ایسے کھڑے ہو. اس کے بعد پھر نماز شروع کی یعنی کتنا اس کا اہتمام کیا اس کے اعتمادات کا اس کی شرائط کا اس کے ارکان کا جیسے میں نے کل عرض کیا کہ کتنا پاکیزہ ہو کے کھڑا ہونا ہے. بدن بھی پاک ہو کپڑے بھی پاک ہوں جگہ بھی پاک ہو ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے اور سب سے پہلا اثر نمازی پہ پڑتا ہے. تو نماز کا خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے رمضان کے بعد بھی ہمیشہ. اللہ ہمیں اس کا خیال لحاظ رکھنے کی اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو رمضان کی چلو برکت اللہ نے شیاطین کو قید کیا ہوا ہے اس وجہ سے بڑے شوق سے آ رہے ہیں. اب اصل امتحان شروع ہوگا اور اللہ نے پریکٹس کروائی ہے پہلے. دو چیزیں اللہ نے خصوصی اللہ پریکٹس کرواتے ہیں اور دونوں کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. بدن کو بھوکا رکھا پیاسا رکھا دن میں. بھوکا پیاسا وہ اتنا منہ زور نہیں ہوتا نڈھال ہو جاتا ہے اور نڈھال سرکشی کم کرتا ہے. جو منہ زور تھوڑا ہوتا ہے نا نڈھال ہو جائے وہ منہ زور نہیں رہتا. یہ نفس کی حالت یہی ہے یہ منہ زور گھوڑے کی طرح ہے. اس کو بھوکا پیاسا رکھے یہ کنٹرول میں آتا ہے. اور پھر رات کو کھڑا کر کے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا رہا ہے تراویح میں 1.5 گھنٹہ لگتا رہا ہے. اس میں یہ سارا وقت بس یوں کھڑے کیوں بدن کے اوپر کنٹرول کی اللہ نے مشق کروائی ہے کہ بندو اس پہ کنٹرول کی دیکھو تمہارا پروردگار تمہیں پورا مہینہ مشق کروا رہا ہے اور شیطان کو قید کر کے کروا رہا ہے کہ بندو شیطان تو وہ قید کر کے سمندر کی تہوں میں میں نے پہنچا دیے اب تم ہو تمہارا پروردگار ہے وہ تمہیں خود مشق کروا رہا ہے اس کا خیال رکھنا. ہم کتنا خیال و پاس لحاظ رکھتے ہیں رمضان گزرتے ہی اس چیز کو کبھی سوچیں. صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا اذان کی آواز بلند ہوتے ہی ان کی کیفیت بدل جاتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-4 واقعات سیدہ عائشہ کے ساتھ ایسے بھی ہیں جیسے ہی اذان ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے لیے بالکل اجنبی بن گئے. بالکل اجنبی بن گئے. سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا اللہ کے نبی ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے تھے. اور یہ جو میں نے کیا عرض کیا نا 1-2 واقعات ایسے بھی ہیں سیدہ عائشہ نے کوئی بات پوچھی اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ ہی کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کون عائشہ؟ اللہ کی طرف اتنی توجہ ہو جاتی اسی وقت اذان ہوتے ہی. اور پھر جو نماز کی کیفیت ہوتی تھی 2 جگہوں پہ اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں ایک نماز میں ایک قرآن سے پہلے. اس کے علاوہ کسی بھی عبادت میں اعوذ باللہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 عبادتیں سب سے اعلیٰ. قرآن تو اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے اور جو جتنی اعلیٰ چیز ہے اس پہ شیطان اتنا زور لگاتا ہے خراب کرنے کے لیے. وضو سے شروع ہوتا ہے شیطانوں کا ایک گروہ ہے جو وضو میں وسوسے پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے جس کو وسوسے ہو جائے نا تو اس کی کیفیت ہے. علامہ ابن نجیم مصری نے اپنی کتاب الاشفاء والنظائر میں اس کی وضاحت حدیث کے حوالے سے لکھی ہوئی ایک حدیث انہوں نے نقل کر رکھی ہے کہ شیطان اتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ رومالی پہ تھوک دیتا ہے. رومالی سمجھتے ہیں یہ جو شلوار کی آسن ہوتی ہے اس کو رومالی کہتے ہیں. جو دونوں ٹانگوں کا جہاں جوائنٹ ہوتا ہے اس کو رومالی کہا جاتا ہے. وہ رومالی پہ تھوک دیتا ہے وسوسہ پیدا کرنے کے لیے. یعنی یہاں سے شیطان محنت شروع کرتا ہے تاکہ یہ خیال آئے کہ اس کا تو قدر کر کے وسوسے پیدا کرتا ہے. پھر نماز کے اندر ایک وہ بھلانے کا وسوسہ پیدا کرتا ہے ایک وہ مختلف چیزیں یاد دلاتا ہے. یہ الگ الگ گروہ ہے. وضو سے شروع ہوا ایک گروہ وضو میں بھلانے لگا. ایک گروہ پھر کوشش یہ کرتا ہے یہ مسجد جائے ہی نہ نماز پڑھے ہی نہ اس پہ محنت کر رہا ہوتا ہے. پھر اگر نماز شروع کر دی پھر تیسرے گروہ کی باری آتی ہے وہ بھلاتا ہے. چوتھا گروہ وہ خیال ادھر ادھر لے کے جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دے رکھے ہیں. اللہ نے اس کو اختیار دیے ہوئے ہیں تو وہ ادھر ادھر لے کے جاتا ہے. پھر ایک گروہ وہ بیچ میں نمازیوں کے بیچ میں آپس میں اختلاف پیدا کر رہا ہوتا ہے نماز کے دوران اور خصوصاً اختلاف ان میں پیدا ہوتے ہیں جن کا بیچ میں خلا ہوتا ہے آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے. یہ حدیث آپ احادیث سن چکے ہیں ان دنوں میں. تو کتنی محنت کر رہا ہے شیطان اس نماز کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے نماز میں اتنی زیادہ صلاحیتیں اتنی طاقتیں ہیں اس لیے شیطان نے سارا فوکس اس پہ کیا ہوا ہے اس کو خراب کیا جائے اس کو برباد کیا جائے. اور جو صبح صبح اٹھتا ہے نا شیطان کا پورا لشکر حاوی ہوتا ہے اس پہ حملے کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں ہے شیطان تھپکیاں دیتا ہے یہاں سلانے کے لیے یہ کندھوں کے بیچ تھپکی دے کے سلا رہا ہوتا ہے. گویا کہ جو اٹھ گیا جس کو اللہ نے اٹھنے کی توفیق دے دی اس نے شیطانوں کے ایک لشکر کو تو شکست دے دی. اب مسجد میں جا کے تو اپنی فتح کا جشن منانا ہے اس نے کہ اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کے آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور یہ خصوصاً فجر کے وقت. نماز کی کیفیت جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے فرشتے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بھی بندے کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ ایسی ذات کو تو نے ایسا متوجہ کر لیا ہے اگر تجھے پتہ چل جائے کہ وہ پروردگار تیری طرف کتنا متوجہ ہے تیرا جی چاہے گا کہ میں نماز ختم ہی نہ کروں. اور جتنی دیر یہ حالت قیام میں ہے اس کے اور عرش کے درمیان نور کی چادر تنی ہوئی ہے. گویا کہ اس کا اور عرش کا نورانی کانٹیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر مسلسل اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. کسی اور عبادت کے لیے اتنی کیفیات نہیں بیان کی گئی ہیں. یہ نماز کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے اور اس کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں اس کی پابندیوں کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.